بحمداللہ تعالی آج ہم نے نماز تراویح میں 26واں پارہ سماعت کیا۔ وحدہ لا شریک ہمیں اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، لتعارفوا۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو فرمایا کہ اس لیے اب اپنے نسب کو بطور فخر و تکبر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اتنا اعلیٰ ہمارے نسب کا اختتام ہے کہ جہاں ہمارا سلسلہ نسب مکمل ہو جاتا ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت آدم ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس انتہائی اعلیٰ نسب کے درجے پر جا کر تم سب مل جاتے ہو تو پھر ایک دوسرے میں نسب اور نسل کے لحاظ سے فخر اور تکبر کرنا کس بات کا؟ یعنی تکبر نہ کر، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے خاندان بنایا، مختلف قوم میں تقسیم کیا، مختلف خاندان سے تعلق ہے، مختلف کاسٹ سے تعلق ہے، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ آج یہ نسب، یہ قبیلہ، یہ علاقہ اور یہاں تک کہ کاسٹ بطور فخر اور بطور تکبر بیان ہونے لگی ہے۔ اللہ نے اس کو تکبر کے طور پر نہیں، اللہ نے قبیلے میں تقسیم فرمایا اس واسطے نہیں کہ ہم ایک دوسرے میں فخر کریں کہ میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میرا باپ وہ تھا، میرے باپ کا باپ وہ تھا، میرے آبا و اجداد کا یہ معاملہ تھا۔ تو فرمایا اس لیے نہیں، یہ تو اس لیے ہے کہ تم پہچان رکھو۔ ہاں، اللہ کے دربار میں جو سب سے عزت و اکرام والا ہے وہ کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے انسان کے اندر جتنا پرہیزگاری اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کے دربار میں اتنا ہی عزت والا ہے۔ عزیزان گرامی، فخر و تکبر کے اسباب سے ان میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان تکبر اور فخر کرتا ہے۔ مال ہے، حسن ہے، بزرگی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے بطور خاص یہاں پر نسب کا ذکر فرمایا، کیونکہ وہ جو دیگر چیزوں سے تکبر اور فخر کرتا ہے تو وہ تکبر اور فخر ان چیزوں کے فنا ہونے سے ہی وہ فنا ہو جاتا ہے، حسن زائل ہو جاتا ہے، جوانی پھر چلی جاتی ہے، مال و دولت سب برباد ہو جاتا ہے، یہ سارا تکبر انہی کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے، مگر نسب کا جو تکبر ہے وہ سلامت رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے نسب کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں موجودگی میں سامنے دو شخص آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ ہماری تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کہہ دیا کہ کالی خاتون کے بیٹے۔ انہوں نے اس پر فخر کیا کہ میری والدہ محترمہ گوری رنگت والی ہیں اور تیری والدہ محترمہ سیاہ رنگت والی ہیں، یعنی اے کالی خاتون کے بیٹے۔ اب اس لفظ کے ذریعے اور اس رنگت کے ذریعے فخر کیا جا رہا ہے، اور یہ نادانی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں، نہ تو رب کے دربار میں تمہاری والدہ کی جو رنگت ہے اس قابل ہے کہ اس کے ذریعے سے تکبر کیا جائے، فخر کیا جائے، تو فرمایا یہ فخر کر لیے نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بہت منع فرمایا کہ سا پورا نہیں بھر آتا، سفید عورت کے بیٹے سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، وہ شخص نے فوراً زمین پر لیٹ گیا
اور اس شخص سے کہنے لگا جس کو اس نے بطور فخر یہ بات کہی تھی، کہا کہ تو میرے رخسار سے گزر جا، یعنی جو میں نے تکبر کا یا فخر کا درخت جو ہے تو اپنے پیروں تلے اس کو کچل دے، یعنی وہ زمین پہ لیٹ کر انہوں نے کہا کہ میرے رخسار کو رونگتا ہوا گزر جا، اتنی اس کو ناپسند، اور فوراً آپ نے اپنے اندر ملامت محسوس کی، فوراً توبہ کی اور اس سے باز آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے دربار میں یاد رکھیے کہ عزت والا وہی شخص ہے، اکرام والا وہی شخص ہے، وہی قابل عزت ہے جس کا جتنا زیادہ تقوی و طہارت ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، فرمایا رب کے دربار میں اسی کا بلند بالا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ نہ تو کسی اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، رب کے دربار میں اگر جس کو فضیلت حاصل ہے، جس کی عزت ہے، جو تکریم ہے، عزت والا ہے، وقار والا ہے، تو رب کے دربار میں وہ تقوی و طہارت کی بنیاد پر افضلیت ہوگا، وہ رب کے دربار میں تقوی و طہارت کی، پرہیزگاری کی بنیاد پر افضلیت کا مقام پانے والا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ فضیلت نہ تو نسب میں ہے، فضیلت نہ تو خاندان میں ہے، فضیلت نہ تو نسب میں ہے، بلکہ فضیلت ہے تو رب کے دربار میں تقوی و طہارت سے حاصل ہوتی ہے، پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ تو وحدہ لا شریک ہمیں ان بیجا باتوں پر غور کرنے کے بجائے ہمیں اپنے نفس اور اپنی نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی و طہارت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی و طہارت کتنا ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری کتنی ہے، اور جس قدر ہمارے اندر پرہیزگاری ہوگی رب کے دربار میں ہمارا بھی صحیح مقام ہوگا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو پرہیزگاروں کی صف میں شمار فرمائے، وحدہ لا شریک ہمیں بھی ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔